اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تشریف لائی ہیں، اللہ پاک ان کی آمد کو قبول فرمائے، اور واقعی عظیم خاتون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی شادیوں میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی بلکہ معاون بنتی تھی، اور وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بنتی تھی۔ محترمہ تشریف لائی ہیں، ماشاءاللہ باپرد ہیں، تو امید ہے اللہ پاک اسی نیکی کو قبول فرما کر ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہمیشہ کا ٹھکانہ عطا فرما دیں، اور دنیا میں بھی اللہ پاک جو نئی ان کی خامن شریک بہن آئیں وہ بھی ان کی معاون بنا دیں، اور دنیا اور آخرت میں خوشیوں کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ پاک قادر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے ہیں لاہور میں، ماشاءاللہ اچھے بزنس مین ہیں، بلکہ فیکٹری اونر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاہور کی بڑی مارکیٹ میں ان کی بڑی دکانیں ہیں، ماشاءاللہ شو روم ہیں، مختلف شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ چہرہ ماشاءاللہ داڑھی کے نور سے مزین ہے، اور الحمدللہ خوبصورت وجیح شکل و صورت، دراز قد ماشاءاللہ 6 فٹ قد ہے، اور عمر ہے 40 سے کم، رنگ بھی گورا ہے ماشاءاللہ۔ جو مرد میں ایک وجاہت کی صورتیں ہوتی ہیں سب کی سب ہیں، وزن بھی مناسب ہے، اور کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی، نماز روزے کے پابند، 5 نمازیں، فجر کی نماز بھی۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی باقی سنتوں کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک خوشیاں اور خیریں برکتیں عطا فرمائے دی۔ فیکٹریاں ہیں، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑیاں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، قوم برادری ارائیں۔ اچھا جی، مسلک اہل حدیث ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے، گھر میں پردے کا اہتمام ہے ماشاءاللہ، داڑھی پوری اور فل لحا جیسے ماشاءاللہ اہل حدیث بھائیوں کی ہوتی ہے ویسے ہے، لیکن ہے خوبصورت۔ اچھا جی، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے جی؟ کوئی مطلقہ بیوہ بھی چل سکتی ہے یا غیر شادی شدہ ہماری چل سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے زیادہ نکاح کیا فرمائے، تو یہ بھی اس سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے۔ عمر کی کوئی قید نہیں، جتنی بھی ہو، 20 سے 30 تک۔ قد بھی مناسب ہونا چاہیے کیونکہ ان کا قد ہے دراز، تو وہ بھی کچھ مناسب ہو۔ دینی تعلیم اور حافظہ ہو تو بہتر ہے۔ دنیاوی تعلیم کی کوئی خاص قید نہیں، جہیز کا بالکل تھوڑا سا بھی نہیں، تھوڑا بہت بالکل نہیں۔ تو جی فرما رہے ہیں کہ جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں، قطعاً کچھ مطالبہ نہیں۔ اچھا، مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث دیوبند ٹھیک ہو گیا، ارائیں ترجیح ہے، ارائیں نہ ہو تو بھی چلے گا، تو بہت خوب۔ وہ ہم نے تمغہ امتیاز رکھے جو ارائیں ہوں تو چھوڑ کر اپنے خاص طور پہ ارائیوں کے لیے ہے میرا، کیونکہ ارائیں بڑے ضدی ہوتے ہیں اس موضوع پر، لیکن آپ نے ماشاءاللہ دیکھیں باقی اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر تو سنت پر جان قربان ہے، تو اس میں حضور نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے مختلف شعبے بنائے تاکہ پہچان کر سکے، تو یہ پہچان کے لیے لتعارفوا فرمایا، لتتزوجوا نہیں فرمایا کہ آپس میں تم نکاح کرو، اس لیے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قوموں قبیلوں میں شادیاں کی، صحابہ کرام نے کی۔ یہ قوم برادری کی شرط لگانا یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں، کیونکہ اس شرط کی وجہ سے بہت ساری بیٹیوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، بچوں کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، اور وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو گناہوں سے بچانے کے لیے تمام رسم و رواج کو اور جو شادیوں کو مشکل بنانے والی باتیں ان کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر۔ پہلی اہلیہ محترمہ سے بچے بھی ہیں، کتنے؟ 4 بچے ہیں۔ لو جی، پہلی اہلیہ سے 4 بچے ہیں، اتباع سنت میں کر رہے ہیں، اور ویسے بھی مردوں کو کر لی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، تو آپ ہمارا چینل دیکھتے ہوئے آپ کو جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرمائے اور ہماری ٹیم کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ مجھے اور میری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں خود دعائیں دینی پڑ رہی ہیں، آپ تو دے نہیں۔ اچھا جی، اللہ پاک آپ سب کو، دوست احباب بیٹھے ہیں یہ سب چھپے رستم ہیں، یہ کھل کے نہیں آنا چاہ رہے، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرمائے۔ آج ہم ہیں، کل یہاں نہیں، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں اس وقت ذی الحج کے متبرک ایام میں اللہ پاک حجاج کے حج کو قبول فرمائے۔ رات کی رات میں، آن کی آن میں اللہ پاک موسم جیسے بدل سکتے ہیں، اور اللہ پاک رات دن کے نظام کو بدل، اللہ پاک اپنی قدرت دکھا دیں، اور اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ مدد نصرت کا معاملہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔